کے نام کی پہچان کے ساتھ مہربان رحم والا پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم کی جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم پڑھیں گے 58 ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریات آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریات ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس کا مطلب ہے یہ وہ ہیں اولئک جن پر اللہ نے اپنے نبیوں میں سے فضل کیا، اور اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم کی اولاد میں سوار کیا، اور ابراہیم کی ذریت میں سے، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد، یہاں پہ کہیں گے کہ ابراہیم کی ذریت یا اس کی جو نسل ہوتی ہے اس میں سے یہاں پہ بولا جا رہا ہے، ابراہیم کی ذریت میں سے، ابراہیم کی نسل میں سے یا اس کی فیملی میں سے، ذریت ابراہیم۔ اور اسرائیل یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اسرائیل جو ہے وہ ہم جس اسرائیل کو لیتے ہیں وہ بتائیں گے، یہاں پہ جو اسرائیل لکھا ہے ہم اس کو نہیں لیتے۔ و اسرائیل کی اور ذریت اسرائیل اور ان لوگوں میں سے جن لوگوں نہیں لکھا، اور ان میں سے اگین انہوں نے لوگوں کر دیا تو لوگوں نہیں لکھا ہوا، عربی میں ناس نہیں ہے پوری آیت میں، تو لوگ نہیں لکھا ہوا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کو پہلے ہم اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ پہلے تو ان کا معنی انہوں نے جو لکھا ہے وہ بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو اب بتاتے ہیں کہ اس کا جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنے نبیوں میں سے، یعنی نبیوں میں سے، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبریں دینے والا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خبریں دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خبریں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کلام کے ذریعے سے اس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اور ہر انسان کے لیے الگ الگ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کہ کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا نہیں ملے گا، کون پاک ہوگا، کون ناپاک ہوگا، کون طہارت والا ہوگا، کون نہیں ہوگا، کس نے کیسا ہونا ہے، کس نے کیسا نہیں ہونا، جس کے جیسے اعمال ہوں گے نا، جو جس طرح کے اعمال لے کے آئے گا تو اس طرح کے اعمال اس کو، ان اعمالوں کے بدلے میں اس کو صلہ ملے گا اس کتاب کے اندر سے۔ تو یہاں پہ جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم لوگوں میں سے نبی کون ہوتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خبروں میں سے دیتے ہیں، خاص چیزیں دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، خبریں تو بہت سارے لوگوں کو دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خبریں نہیں دیتے۔ جو انسان اس کتاب کے اندر داخل ہوتا ہے، جو بھی انسان اس کتاب کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کتاب میں داخل ہونے کے بعد
اس کو اللہ، جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کی صفات اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے، تو پھر جب جب کوئی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی میں اگر اللہ کا بندہ بننا چاہتی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، تو آپ جتنا مجھے دینا چاہتے ہیں، علم دینا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ مجھ سے کام اس جسم سے جو کام لینا چاہتے ہیں یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں، تو میں خود اپنی مرضی سے، جیسے والنٹیئرلی نہیں انسان اپنے آپ کو کر دیتا، تو میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں کہ آپ مجھے جس طرح سے لے کے چلیں گے میں ریڈی ہوں، تیار ہوں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے۔ ہاں کبھی انسان غلطی کرتا ہے، دیکھیں ہر ایک انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، اس سے اگر غلطی نہیں ہوگی تو وہ سیکھے گا نہیں، سدھرے گا نہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی پیغام دینا ہے، آپ کے برین کے اندر پہنچانا ہے، تو اس میں جو وہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے اس کو سمجھنے میں یا اس کو لینے میں، تو اس کے لیے آپ کو کوئی عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کر کے 1 دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے، اس کے عمل کر کر کے آپ نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو میں وہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں بہت ہی سمجھدار ہوں اور ہر چیز میرے پاس ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے تو مجھے اس غلطی کے بارے میں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں پر میں نے غلطی کی ہے، اس جگہ پہ میں نے غلطی کی ہے، تو مجھے اپنی غلطی کو دیکھنا پڑے گا۔ اور آگے ہے پیغمبروں میں سے فضل کیا، تو فضل کیا ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، انعام دیا ہے، اپنا انعام دیا، یہ انعام کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کی کتاب کے اندر، اللہ کی کتاب کا علم جو ہے وہ اس کی اگر حقیقت کسی کو سمجھ آ جاتی ہے تو یہ اس کا انعام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا انعام ہے۔ اگر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے، نہیں سمجھ آتی ہے تو کسی کو کم سمجھ آتی ہے، کسی کو زیادہ سمجھ آتی ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کتنی آ رہی ہے، کس کو کتنی نہیں آ رہی ہے سمجھ۔ اور یہ جو سمجھ آ رہی ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے اس انسان کے اوپر کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم کر رہے ہیں اور اپنی مہربانی کر کے اس کو وہ علم دے رہے ہیں جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ اچھا یہاں پہ اولاد آدم کر دیا نا، ذریت آدمہ۔ آدم کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں ہمیشہ جو آدم کا قرآن پاک کے اندر ہمیں مطلب بتایا گیا ہے وہ ہے مٹی سے بنا ہوا انسان یا زمین کا آدمی۔ تو دنیا کے اندر جو انسان کلام پاک کو پڑھتے پڑھتے، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اللہ کے کلام کی زمین کے اوپر چل رہا ہے، جو اللہ کے کلام کی زمین کے اوپر چل رہا ہے، یہ جو ایک زمین ہوتی ہے جس کے اوپر ہم باہر کی دنیا کی زمین کے اوپر چلتے ہیں، ایک ہمارے لوور کانشیسنس کی زمین، لوور کانشیسنس کو بھی کہا جاتا ہے، جو سطح جیسے نہیں ہوتا، جو سطح ہوتی ہے، جو سطحی دنیا جو ہوتی ہے، تو سطح کے اوپر جیسے کسی چیز کی سطح ہوتی ہے اس کے اوپر، اسی طرح سے ہمارے شعور کے اندر بھی ایک سطح ہے اس کی بھی، اور ایک یہ قرآن پاک کا جو نالج ہے، یہ جو علم ہے، اس کی بھی ایک بیس ہے، اس کے علم کی ایک بیس ہے، اس کی ایک سطح ہے۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو سطح کے اوپر چلتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت تکبر والا نہیں کر لیتا، اپنے آپ کو بہت نیچے نہیں کر لیتا، بہت برا بھلا نہیں کر لیتا، تو وہ اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، آدم کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ زمین کا آدمی، یعنی اللہ کے کلام کے اوپر چلنے والا، اللہ کی کتاب کے علم کے اوپر آہستہ آہستہ چل کے آگے پہنچنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہیں گے مٹی سے بنا ہوا، مٹی کا بنا ہوا انسان۔ یہ وہ والی مٹی نہیں ہے جو جس مٹی کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور وہ والی مٹی نہیں، یہ وہ وہ زمین جو ہے وہ والی مٹی کا نہیں، کلام پاک جو ہے نا یہ ہمیں وہ والی مٹی کا نہیں بتا رہا کہ اس مٹی سے ہم بنے ہیں۔ لوگوں نے جب بھی یہ کتاب کے اندر لکھا گیا نا کہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی انسان مٹی سے بنا ہوا؟ تو دنیا کا کوئی انسان مٹی سے نہیں بنا، اور لوگوں نے ہمیں بولا کہ تم لوگ مٹی سے بنے ہو کیونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں کتاب کے اوپر اتنا بھی آنکھیں بند کر کے بلیو نہ کریں کہ جو لکھا ہوا آپ اسی طرح سے لے لیں، آپ اس کی آیتوں کے اوپر غور کریں۔ کتاب خود بتاتی ہے کہ تم اس کے اوپر
क्या तुम इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते कि क्या लिखा है? देखें, जैसे बच्चों को ना, छोटे बच्चे होते हैं उनको ना सिंड्रेला की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, फिर वो बच्चों को दूसरी वाली क्या टार्ज़न की कहानी सुनाई जाती है, और इस तरह की कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं, तो बच्चे यकीन करने लग जाते हैं कि हाँ बिल्कुल सच बोला हुआ है। यहाँ पे कुरान पाक के अंदर ये जो जितना कुछ भी लिखा हुआ ना, ये कहानियाँ नहीं है, ये कहावतें नहीं, ये पुराने वक्तों की कहानियाँ नहीं है। इसके अंदर आपके बारे में, मेरे बारे में, हमारे बारे में, इसमें हर वो चीज़ लिखी हुई है। छोटी से छोटी चीज़ आपके बारे में लिखी है, छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ मेरे बारे में लिखी है। हम सब के बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि दुनिया का जो इंसान है, दुनिया के जो इंसान है, उनकी नफ्सियात के बारे में लिखा हुआ है कि वो किस तरह की नफ्सियात रखते हैं, वो किस तरह की सोच रखते हैं, और वो क्या लोग हैं। तो ये उसके बारे में किताब लिखी हुई है। और ये जो हमें बता रही है कि औलाद आदम लिखा है, यानी ज़ुरियत जो होती है वो आदम की नस्ल से जो निकलता है। तो इस औलाद नहीं कहेंगे, उसकी नस्ल जो होगी। जैसे मैं हूँ, मैं कलाम पाक को पढ़ती हूँ, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, मैं अल्लाह की किताब को पढ़ती हूँ। ये जो अल्लाह की किताब की जो ज़मीन है ना, जो मिट्टी है, जैसे ज़मीन है, अल्लाह की किताब की ज़मीन भी है, अल्लाह की किताब का आसमान भी है, अल्लाह की किताब का हर वो चीज़ जो दुनिया के अंदर मौजूद है ना, तो अल्लाह की किताब की भी सेम वैसी ही चीज़ें अल्लाह की किताब के अंदर भी हैं। ये उसका अक्स है, जैसे हमारी ज़िंदगी है, ये उसका अक्स है, उसका आईना है। अल्लाह की किताब जो ये आपको आईना दिखाती है, आपके बारे में बताती है कि आपने क्या किया पूरी ज़िंदगी और क्या नहीं किया। तो ये वो आपका अक्स है। तो मैं ये जो आदम लिखा है, आदम मिट्टी से बना हुआ इंसान, या मिट्टी का, ज़मीन का आदमी उसको कहा जाएगा। तो हम लोग जैसे कहते हैं ना, तुम बड़ी ढीठ मिट्टी से बने हुए हो, तुम इस मिट्टी के बने हो, तुम उस मिट्टी के बने हो, तुम अच्छी मिट्टी से नहीं बने हुए। ये एक कहावती तौर पे कहा जाता है ना। तो यहाँ कुरान पाक में भी ये मिट्टी जो है ना, अल्लाह के कलाम की मिट्टी से इंसान बना हुआ है। हम लोग जो और कौन सा वाला इंसान, हर इंसान की बात नहीं हो रही है, ये उस इंसान की जो अपने आप को अल्लाह के कलाम के अंदर दाखिल होता है या दुनिया के अंदर दाखिल होता है और अपने अल्लाह को पहचानना चाहता है कि मेरा रब कौन है। तो जो अपने रब को पहचानना चाहता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बताता है कि तू किस मिट्टी से बना है, तू बुरी मिट्टी से बना है, अच्छी मिट्टी से बना है, तेरी क्या खसलत क्या है, तेरी फितरत क्या है। तो उसको फिर उसकी फितरत बताई जाती है कि तेरी ये फितरत है, और तू ऐसा था तो तुझे मैंने ऐसा कर। जैसे एक इंसान होता है, वो अपने आप को, जैसे मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, मैंने दुनिया का हर बुरा काम किया हुआ है, मैं अपने आप को सबसे बुरा समझती थी। जब कलाम पाक के अंदर दाखिल हुई तो अपने आप को बुरा समझती थी, और जब पता चला कि इस किताब को पढ़ा तो यहाँ पे पता चला कि मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। मैं तो अपने आप को ऐसे ही पूरी ज़िंदगी गुनाह समझती थी कि मैं गुनाहगार हूँ। यहाँ आके पता चला कि मेरे से गलतियाँ होती रही हैं। हर इंसान जब दुनिया के अंदर आता है तो वो सीखने के लिए, कोई काम करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ वो चीज़ें सीखने के लिए उससे गलतियाँ होती हैं। तो जब इंसान गलती करता है, और पूरी ज़िंदगी आप गलती करते रहे, तो जब आप गलतियाँ करते रहेंगे, और जब आपका एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दिल करेगा कि या अल्लाह मैंने बहुत गलतियाँ कर ली, या मैंने बहुत, जब आपको लगे, क्योंकि दुनिया वालों ने हमें जिनको गुनाह कहा था ना, तो वो गुनाह नहीं थे, वो गलतियाँ थी। तो जब मैं गलतियाँ कर के यहाँ देख, जैसे उल्टे हाथ से पानी नहीं पीना, सीधे हाथ से पानी पीना है, उल्टे हाथ से पियोगे तो गुनाह होगा, सुन्नत के ऊपर अमल नहीं कर रहे, तुमने हाथ बांध के नमाज़ नहीं पढ़ी, हाथ सीधे करके नमाज़ पढ़ी है, ये तुमने सुन्नत पे अमल नहीं किया। हर वो चीज़ जो सुन्नत पे अमल नहीं की, वो गुनाह, गलत है, ठीक नहीं है। तो हर चीज़, मुझे अपनी ज़िंदगी की हर वो चीज़ जो मैं करती थी, मुझे सभी गलत लगता था। तो जब मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ वापस लौट के आई, तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी, तो तब मुझे पता चला वो तो गलतियाँ थी। वो तो देखो, गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। और ये उल्टे हाथ से पानी ना पीना, अल्लाह को क्या मसला है कि तुम सीधे हाथ से पानी नहीं पी रहे हो, उल्टे से पी रहे हो। अल्लाह को, यार क्या अल्लाह को बना दिया हम लोगों ने कि अल्लाह ये भी सज़ा देगा, तुम्हें ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह नहीं, कुछ भी गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है उसके ऊपर देखना पड़ेगा। वो गुनाह कुरान पाक में जब आएगा तो आप उसको देखेंगे कि गुनाह है क्या। तो ज़िना करना जो है, जिसको ज़्यादती करना कहा जाता है, आप किसी भी इंसान के साथ सख्ती करें, ज़्यादती करें या जुल्म करें, उसकी मर्ज़ी के बगैर, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो,
اس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ کوئی غلط کام کریں یا پھر کسی کو دھوکہ دیں. آپ کسی کے ساتھ دھوکہ دے کے کسی کو بیوقوف بنا کے اور آپ اس کے ساتھ ایسا کام کر جاتے ہیں جو آپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیکن سامنے سے آپ کچھ اور دکھا رہے ہیں, تو آپ وہ غلط چیز بتا رہے ہیں, اس کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں, فریب کر رہے ہیں. تو فریب نہیں دینا, دھوکہ نہیں دینا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, اپنے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی ہے. تو آپ کریں گے نا, جب کر لیں گے نا, کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. وہ اس لیے کیونکہ انسان جب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ دنیا کا ہر وہ کام جو آپ کے دماغ میں آتا ہے نا کہ کروں, یہ معاشرے نے آپ کو بہت ساری چیزیں دی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ صحیح ہے. معاشرہ آپ کو بہت ساری چیزیں گناہ کر پا کے تو جھوٹ بلواتا ہے کہ یہ گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ ہے. کتاب کے اندر داخل ہوں گے تو یہاں پہ گناہ کوئی بھی نہیں ہوتے, اتنے گناہ ہوتے نہیں ہیں جتنے لوگوں نے ہمیں بتائے ہوتے ہیں. تو مجھے تب پتہ چلا کہ گناہ نہیں ہے یہ. تو آدم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جو آدم, ذریت آدم کی, جیسے میں ہوں, میں کلام پاک کے اندر داخل ہوئی تو آدم کے بارے میں کیا کہا گیا کہ آدم کون ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, میرے خیال میں اس میں لکھا ہوا بھی کہ اپنے ہاتھ سے بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری اپنے ہاتھ سے بنایا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ, یہ جو میں ہوں, میری پوری سوچ, میرا دماغ, میرا جسم, یہ اللہ نے بنایا ہے. یہ میری سوچ کو اللہ نے ارتقا کیا ہے, اس کو ارتقا کرتے کرتے یہاں تک لے کے آیا ہے تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں. تو کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کہ یا اللہ مجھے آپ کی طرف لوٹ کے آنا, مجھے دنیا والوں کے ساتھ نہیں رہنا. تو جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو تب مجھے پتہ چلا یہ ذریت آدم کی نسل میں سے, یا آدم کی ذریت میں سے, یا اس کی نسل کو کہتے ہیں, میں سے, ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا. نوح جو ہوتا ہے, نوح کا مطلب ہوتا ہے نوحہ کرنے والا. نوحہ نہیں ہوتا جیسے جو نوحہ کرتے ہیں, روتے ہیں, پیٹتے ہیں. تو جو انسان روتا ہے, پیتا ہے, اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے تکلیف فیل کرتا ہے, محسوس کرتا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ غرق ہو جائے گی, یہ برباد ہو جائے گی, اس کو نظر آ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے اندر سے اللہ کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ہاں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جب وہ, اور دوسرا لمبی عمر پانے والا, رنجیدہ رہنے والا, فکر سے آزادی. یہ نوح کا اتنے سارے مطلب ہیں نوح کے. لمبی عمر پانے والا, یہ اس کی صفت میں سے ایک آ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں لکھا گیا 950 سال کی عمر دی گئی, جس کو لمبی عمر دی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی عمل کرنے کے لیے زیادہ عمر دیتا ہے یا زیادہ ٹائم دیتا ہے کہ زیادہ دفعہ تم غلط کرو. جیسے ایک انسان ہے, جیسے میں ہوں, میں کشتی بنا رہی ہوں اور مجھے کشتی بنانی نہیں آتی ہے, اس کو میں بناؤں گی پھر توڑوں گی, پھر بناؤں گی پھر توڑوں گی. تو ایک ایسا عمل کروں گی جو مجھے صحیح طرح سے اس طرف لے کے جائے گا جہاں پہ مجھے جانا ہے. تو کشتی اس کو کہا جائے گا کہ کشتی. لیکن نوح جو ہے, نوح کس کے ساتھ, نوح کا مطلب یعنی میں بتا رہی ہوں رنجیدہ رہنے والا, سنجیدہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ سنجیدہ رہے اپنی باتوں میں اور خالی مذاق اور یہ وہ ان چیزوں میں نہ پڑے, لوگوں کے ساتھ مذاق نہ کرے, لوگوں کے ساتھ بحث نہ کرنا. اور پھر آزادی, جس کو فکر نہ ہو کسی چیز کی, اس کو, کیونکہ جب کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا تو اس کو کسی قسم کی فکر نہیں رہے گی کہ اب میرا اللہ ہی مالک ہے تو اسی نے مجھے دینا ہے جو بھی کرنا ہے, میرا تو اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. بس وہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو پھر آپ کو یہ سب بات میری سمجھ میں آئے گی کہ میں کیا بول رہی ہوں. اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا, نوح میں نے آپ کو بتا دیا نوحہ کرنے والا, یعنی جو تکلیف محسوس کرتا ہے دنیا کے لیے کہ دنیا کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, ان کو بار بار آواز دینا کہ آ جاؤ اللہ کی طرف چلتے ہیں, اللہ کے کلام کی طرف چلتے ہیں. تو بلانے والا, اللہ کی طرف نوحہ, رونے والا, تکلیف محسوس کرنے والا, کی چیزیں محسوس کرنے والا. اور ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے دلیل سے بات کرنے والا یا بہت ساری قوموں کا باپ. اب جیسے میں ہوں, میرے اندر بہت ساری قومیں بستی ہیں. کیسے؟ جیسے میں کہ پہلے سنی, پھر شیعہ, پھر احمدی قادیانی, پھر
ایک لمحے کے لیے شاید میں کرسچن بھی اپنے آپ کو سمجھا، لیکن پھر جب میں نے ساری چیزوں کو فرقوں کے اندر گئی اور اپنے آپ کو محسوس کیا کہ شاید میں یہ ہوں، کیونکہ ان کے اندر گئی، میں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر تو نہیں کیا کہ میں کرسچن ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں سب فرقوں کے اندر، مذہبوں کے اندر جا کے دیکھا. مجھے لگتا تھا پہلے زمانے میں، مجھے لگتا تھا کہ بالکل یہ جو سنی ہیں وہ، کیونکہ ان کے سنیوں میں پیدا ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ بالکل سنی ٹھیک ہے. آگے گئی شیعوں کے اندر، وہ ان کے اندر رہی تو مجھے لگتا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے. جن کے اندر رہو نا تو پھر مجھے لگتا تھا کہ یہ سب بالکل ٹھیک ہے. جب ان کی چیزیں نظر آنے لگی کہ یار یہ کیا غلط کام کر رہے ہیں، جیسے آپ جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، آپ کو نماز کا کچھ بھی نہیں پتہ، آپ بول کیا رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ بھی. وہ مجھے پھر سمجھ نہیں آتی تھی کہ نماز جو ہے سمجھ کے کیوں نہیں پڑھنی ہے. اس کو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے نیت کرو، پھر الحمد سبحانک اللہ پڑھو، پھر الحمد پڑھو، پھر وہ اتحیات پڑھو اور سجدے کرو اور یہ کرو وہ کرو. یہ چیزیں مجھے پڑھنے شروع سے پڑھتی رہی ہوں، لیکن پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھتی ہوں، میں پڑھتی رہی ہوں، لیکن ان کا سمجھ کے نہیں پڑھتی تھی شروع میں. پھر جب میں نے اس کتاب قرآن کو، یہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا تو آخر میں جاتے جاتے میرا دل اس کتاب کے اندر، اس نماز کے اندر سے ہٹنا شروع ہو گیا، وہ والی نماز سے جو لوگ پڑھتے ہیں. پھر میرا دل کلام کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر وہ ہو گیا کہ میں اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھوں. اور دوسرا ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے دلیل سے بات کرنے والا، اور جس کے اندر بہت ساری قومیں بستی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عاصم جی بولیے. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. نہیں، میں ابھی آپ کو سن رہا تھا، ابھی آیا ہوں. اوکے، پھر اوپر کیوں آئے؟ پتہ نہیں. اوکے، میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو جی جی. مجھے لگا کہ آپ کو کوئی کویسچن کرنا ہے اس لیے آپ اوپر آئے. نہیں کوئی نہیں کرنا ابھی. اوکے، میں قرآن پڑھوں گی، آپ اوکے جی فائن. جزاک اللہ. آپ کو ڈراپ کر دوں؟ یا جی. مجھے لگا کہ آپ کو کوئی بات کرنی ہے، آپ کا کوئی کویسچن ہوا تو آپ نیچے لکھ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں قرآن کتاب پڑھ رہی ہوں اللہ کی. اور ابراہیم کا میں نے آپ کو بتایا، ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری قوموں کا باپ، جس کے اندر بہت ساری قومیں بستی ہوں. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ قوم کیا ہوتی ہے. ہمارے اندر نا ابراہیم کی، ہر انسان کے اندر ابراہیم کی، نوح کی، اسماعیل کی، ہارون کی، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، سب کی صفات موجود ہیں. محمد کی صفت بھی آپ کے اندر ہوگی، ابراہیم کی صفت بھی ہوگی، موسیٰ کی صفت بھی ہوگی. تو یہ ساری صفات آپ کے اندر موجود ہوں گی. اگر آپ اپنے اندر وہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. جیسے ابراہیم ہے، یہ بہت ساری قوموں کا باپ کو کہا جاتا ہے. تو بہت ساری قوموں کے باپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے. تو اب میرے اندر بہت ساری قومیں بستی، جیسے سنی تھی، میں بچپن سے میں سنی تھی تو میرے اندر سنیوں والی سے قوم بھی بستی ہے. میں شیعہ بھی ہوئی، اپنے آپ کو میں نے شیعہ سمجھنا شروع کر دیا، وہ بھی میرے اندر بستی ہے. پھر احمدی بھی، دو قادیانی احمدی نہیں ہوتے یہ لوگ، تو 2 ہفتے کے لیے وہ بھی ہوئی. لیکن پھر مجھے یہ سب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کے اندر، ان سب کے اندر وہ ساری چیزیں ٹھیک لگتی تھی. جب میں پیدا تو میں سنی گھرانے میں ہوئی تو مجھے سب لگتا تھا کہ ہاں یہ لوگ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ دیکھا کہ وہ سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں قرآن، نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر مجھے لگا یار یہ نماز پڑھ کیوں رہے ہیں، بس جاتے ہیں اپنا ایک فرض. تو پیرٹ نہیں ہوتا، ایک پیرٹ ہے. تو مجھے لگا کہ ہم تو پیرٹ ہیں. ایک پیرٹ جا کے تو سجدے کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جھکتا ہے، کھڑے ہوتا ہے،
پھر آ جاتا ہے، پھر وہ ایسے ہی بس کچھ بول بول کے جس کا اس کو خود بھی کچھ نہیں پتہ، بس وہ بولتا ہے اور بولنے کے بعد آ جاتا ہے واپس۔ تو میں بھی یہ کیا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی تو وہ بول کے واپس آ جاتی تھی۔ اب مجھے آہستہ آہستہ جا کے مجھے احساس ہونے لگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ پتہ محسوس ہونے لگا کہ یار میں کیا کر رہی ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں میں بول کیا رہی ہوں۔ تو جب مجھے یہ سمجھ آئی کہ مجھے سمجھ کے پڑھنا ہے، تو میں نے نماز کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی، اور میں نے اس کا ترجمہ نکالا، اس کا سارا ترجمہ اس کا سمجھا۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے میں نے عربک کو سمجھنے کی، مجھے عربک پڑھنی نہیں آتی ہے لیکن مجھے بولنی بات کرنی آتی ہے، مجھے قرآن پاک کی عربک کا مطلب مجھے پتہ ہے، لیکن میری پڑھنے میں تھوڑا سا مجھے پرابلم ہوتا ہے، مجھے پڑھنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اس کا۔ تو اس طرح سے میں نے یہ سیکھا۔ تو ابراہیم کیا، ابراہیم کی آیتوں کو جا کے قرآن پاک کے اندر دیکھا، اور اللہ اس کتاب کے اندر سے ابراہیم کی آیتوں کو دیکھا کہ ابراہیم کرتے کیا تھے۔ تو جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں، جیسے میں نے ڈفرینٹ قومیں میرے اندر بستی ہیں، سنی، شیعہ، بریلوی، احمدی، قادیانی، یہ سارے جن کے اندر سے میں گزر کے آئی ہوں، ان ساروں کی وہ ساری قومیں میرے اندر بستی ہیں، کیونکہ میں نے سب کو چھوڑ بھی دیا، کیونکہ اب میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میری کوئی جماعت نہیں ہے، میرا کوئی دھرم نہیں ہے، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میرے پاس ایک چیز ہے اور وہ ہے اللہ کا دین۔ تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کری ہوں، اس کتاب کے اندر جو مجھے دین دیا گیا ہے اللہ کا، میں اس دین کے اوپر چلنے کی کوشش کری ہوں۔ کوئی دوسرا انسان بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے، اپنا وقت صرف کر سکتا ہے اللہ کے لیے، تو وہ کرے آ کے، اور وہ بھی کرے۔ ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جیسے ابراہیم کی صلاۃ، ابراہیم نے جو صلی کی تھی، جو ابراہیم نے صلاۃ قائم کی تھی، تو وہ میں نے دیکھا کہ ابراہیم نے صلی کیا کی تھی، صلاۃ کیسے قائم کی تھی۔ تو ابراہیم کی صلاۃ یہ تھی کہ انہوں نے پہلے وہ گئے دنیا کے اندر زندگی گزارنے میں، انہوں نے پہلے ستارے کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے۔ تو جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری دفعہ گئے تو چاند کو دیکھا کہ چاند ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس سے بڑا ہے، تو یہ میرا خدا ہے، تو میں اس کو مان لیتا ہوں۔ تو جب وہ مون بھی ڈوب گیا، جو چاند تھا وہ بھی ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسری دفعہ سورج، یہ تو بہت بڑا ہے، یہی میرا خدا ہے۔ تو پھر جیسے میں آپ کو بتایا سنی ہوئی، پھر میں شیعہ ہوئی، اور پھر میں احمدی ہوئی۔ تو یہ جو احمدی تھے، ان لوگوں کے اندر جو نالج تھا وہ بہت بہتر، ان لوگوں سے، دوسرے والوں سے احمدیوں کا جو نالج ہے وہ زیادہ بہتر تھا، ڈفرینٹ تھا جو سنی شیعہ والوں سے۔ ان کا جو نالج تھا اس کے اندر وہ لوگ اس سنی سنائی باتوں پہ ان کا تھوڑا سا نا ان لوگوں سے بہتر تھا۔ جب میں نے ان کے بیچ میں گئی نا، تو مجھے ان سے جو باتیں پتہ چلیں تو وہ ان لوگوں سے تھوڑی ڈفرینٹ تھی اور بہتر تھی۔ اور میرے پاس جو نالج تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا، اس میں ان کی سائڈ سے جو نالج ہے اس طرح کا میرے پاس نالج اللہ کی کتاب سے ملا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے جب ان کو دیکھا، لیکن میں ان کے فرقے کے اندر نہیں گئی، ان کے جماعت جو ہے احمدیوں کی، اس کے اندر نہیں گئی۔ تو پھر میں نے جب ان کے اندر بھی گئی، لیکن مجھے دیکھیں پھر مجھے پتہ چلا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو وہ اچھی بات لے لو، اگر دنیا کا کوئی انسان آپ کو بری بات بتاتا ہے تو بس اپنے لیے مت لو۔ اتنی سی بات مجھے سمجھ میں آ گئی وہاں پہ ان فرقوں کے اندر جانے کی وجہ سے۔ تو اب مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے جو ٹھیک ہے وہ میں لے لوں گی، جو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ میں نہیں لوں گی۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، نہیں جی تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم نے، جیسے آپ لوگ کہیں کسی لوگوں کے بیچ میں جائیں اور جا کے بیٹھیں اور ان لوگوں سے، وعلیکم السلام، آپ لوگوں کے بیچ میں جائیں اور جا کے بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں، تو آپ کی سوچ ان کی سوچ سے نہیں ملتی ہوگی تو وہ فوراً نہیں تم اللہ کے ہے کام کے اوپر نہیں عمل کر رہی ہو، تم یہ نہیں کر رہی ہو تو تم وہ نہیں کر رہی ہو، یعنی آپ کو سب کچھ پتہ ہے اور دوسرے کو کچھ نہیں پتہ۔ اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ مجھے جتنا پتہ ہے کسی اور کو نہیں پتہ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کی عقل کے حساب سے چیزیں دی ہیں، اور آپ کو آپ کے حساب سے دیا ہے، مجھے میرے حساب سے دیا ہے، کسی اور کو کسی اور کے حساب سے دیا ہے، تو وہ ساروں کو ایک جیسا تھوڑی دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، سب کو اس کے شعور کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں۔
और ये इब्राहिम का मतलब मैंने आपको बता दिया। और ये ना ज़ुर्रियत, इब्राहिम की ज़ुर्रियत के बारे में लिखा जा रहा है। तो इब्राहिम की ज़ुर्रियत क्या है? इब्राहिम की कौन सी वाली नस्ल आगे चलेगी? जो इंसान इसी तरह का काम करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर फ़िरके के अंदर जाके उनको देख के, उनको परख के, फिर उनको उनके बीच में से निकल जाएगा, तो वो इब्राहिम वाली इस वाली सिफ़ में आ जाएगा। जिसने फ़िरक़ों के अंदर गए और अपने आप को चेंज किया, अपने आप को बदला। लेकिन कई अक्सर लोग जो होते हैं वो तो फ़िरक़ों में जाते ही नहीं हैं। वो बस बाहर से ही रह के और बाहर से ही उनका इनकार कर, नहीं नहीं नहीं, तुम झूठे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, बस मुझे ही सब कुछ आता है। तो फ़िरक़ों के अंदर ही, अपने फ़िरके के अंदर रह के, अपने ग्रोह के अंदर रह के, अपनी जमात के अंदर रह के वो लोग ये काम करते हैं कि हम जो हैं वो ठीक हैं, दूसरे जो हैं वो गलत हैं। इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं। तो हम जब इस तरह से कलाम पाक के अंदर दाखिल हुए, तो हमें यहाँ पे पता चला कि हम लोगों को किसी को भी वो नहीं करना है, क्या कहेंगे, किसी भी इंसान को हम लोग नहीं कर सकते इस तरह से कि आप हमारी बात, जैसे